بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑا اکاؤنٹنگ سے ہٹ کر کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول بھی دوبارہ سارے کے سارے اوپن ہو رہے ہیں، جتنے ایگزامس ہیں وہ بھی اپنے ٹائم پر شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان کے لیے بڑا ایک ٹف ٹائم یہ ہے تھوڑا سا کہ دوبارہ اپنے آپ کو واپس لانا ہے اسٹڈی کی طرف، اسٹڈی دوبارہ ریزیوم کرنا وتھ فل فلیج انرجی کے ساتھ۔ تو دیٹس بیسیکلی اے ٹرابل، اور تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے کیونکہ ایک لانگ ہیبٹس کے بعد جو ہے جب آپ دوبارہ کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے ٹائم میں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایگزامس بھی قریب آ رہے ہیں، یا آپ کو دوبارہ جو ہے فل فلیج طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ فل انرجی کے ساتھ واپس آنا ہے، تو یو نیڈ سم موٹیویشن۔ تو آئی تھاٹ اٹ اوور کہ کچھ چیزیں تھوڑا سا اسٹڈی سے ہٹ کر ہم ڈسکس کریں آج۔ تو آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا ایک کنسیپٹ ہے، جو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو یا آپ نے پہلے دیکھا ہو، لیکن اس کو میں نے ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا، تو میں نے کہا چلے میں اپنی نالج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کو ہے 3 اسٹیپس ماڈل فار سکسیس، کہ ایک 3 اسٹیپس ہیں جو اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی وہ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام کے لیے، یعنی ایوری باڈی جو بھی ہے اس کے ساتھ یہ 3 اسٹیپ سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہم سب جو ہے انہی تینوں فیزز میں سے کسی ایک فیز کے اندر جو ہے وہ کوئی کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوں گے۔ تو جو پہلا اسٹیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ۔ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب شروع ہوتی ہے کہانی انسان کی، تو اس کے بعد میں جب سب سے پہلا اسٹیپ جو زندگی کے اندر آتا ہے وہ لرننگ ہے، اور لرننگ کے اندر تمام کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم لرننگ کی بات کریں تو لرننگ کو سمجھنے کے لیے ہم اگر سمجھیں تو لرننگ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو 3 بڑی کلاسز کے اندر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جو گروپس بڑھتے ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس whose study is supported by parents۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو فارمل ایجوکیشن لائک اسکولنگ ہو رہی ہے، اور اسکولنگ کے علاوہ جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے تمام جو ان کے ایمز ہیں ان کو وہ پرسو کر رہے ہیں، اور ان کی اسٹڈی جو ہے فائنینشلی طور پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نو فائنینشیل، کیونکہ فائنینشیل جتنے بھی ہیں وہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان کا جو فوکس ہے وہ اسٹڈی ہے، اس کے بعد میں پھر دوبارہ وہ پروفیشنل فیلڈ کی طرف آتے ہیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اسٹڈی کو خود ہی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سیکنڈ کلاس کے اندر پڑ جاتے ہیں، کہ وہ بچے جو فائنینشلی طور پہ پرابلمز ہیں ان کی فیملی کے اندر، وہ جب تھوڑا سا پڑھنے کے بعد میں آگے آتے ہیں لائف کے اندر، تو ان کو لگتا ہے کہ یار پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی وہ تمام تر چیزوں کے باوجود بھی ان کی اسٹڈی کو سپورٹ نہیں کر پاتے، تو وہ خود بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو سیکنڈ کلاس یہ ہو سکتی ہے، اور تھرڈ کلاس یہ ہوتی ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس ناٹ پارٹ آف دا فارمل ایجوکیشن اینڈ لرن ٹیکنیکل اسکلز سچ ایز مکینک، پلمبرز، ٹیلرنگ، کارپینٹرز۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو یہ بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ بیسیکلی کیا ہے کہ جو تیسری کلاس ہے یہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو فارمل ایجوکیشن کا کہیں نہ کہیں پارٹ نہیں بنتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی سوسائٹی کو ضرورت ہے، اور اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو زندگی کی جو گاڑی ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے۔ لائک یہ ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں ساری کی ساری، آپ کی جو پلمبرنگ ہو گئی، ٹیلرنگ ہو گئی، مکینک ہو گئے، کارپینٹرز ہو گئے، تو اسی قسم کی جو دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو لرننگ والا جو پارٹ ہے ہمارا، اس لرننگ والے پارٹ کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ 3 قسم کی جو کیٹیگریز ہیں اس کو ہم اگر کیٹیگرائز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو صرف فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اینڈ دے آر بلیسڈ کہ ان کو کچھ اور نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ فل ٹائم اسٹڈی ہی کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کے جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو سیکنڈ کیٹیگری آپ کی آ گئی، کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جو فارمل ایجوکیشن ہے ہماری،
اور تھرڈ پارٹ ہم نے دیکھا کہ وہ ہے، اور یہ سب تینوں اسٹوڈنٹس ہی ہیں، مثلا یہ سب لرننگ کے فیز میں ہیں، کیونکہ یہ سب اگر لرننگ کا آپ کا جو پہلا فیز ہے، اگر لرننگ آپ کی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی ارننگ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں بیسک یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ تین جو میں نے بڑی بڑی کیٹیگریز آپ کو بتائیں، انہی کیٹیگریز کے اندر ہم سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوں گے، اگر ہم براڈلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی لرننگ جتنی اچھی ہوگی آپ کی ارننگ اتنی اچھی ہوگی، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور اس پارٹ کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے فرسٹ پارٹ سے ہے، جس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور جتنی اچھی آپ کی ارننگ ہوگی اتنی اچھی آپ کی سرونگ ہوگی۔ تو لرننگ، ارننگ اینڈ سرونگ کہ لرننگ والا پارٹ اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو ارننگ آپ کی اسٹرانگ ہے، اور ارننگ اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کی سرونگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ تو دیکھیں لرننگ والے پارٹ جب آپ کا کمپلیٹ ہوگا اس تمام کے بعد میں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر لیں گے، کچھ وہ ہوں گے یہاں والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہارڈ اپنی اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کر کے کہیں نہ کہیں پہنچیں گے، اور یہ جو تیسری کلاس ہے اس کے اندر سے بھی سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد میں وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر فال کریں گے ارننگ والے پورشن کے اندر۔ ارننگ میں کچھ گورنمنٹ امپلائمنٹ والے پارٹ میں چلے جائیں گے، کچھ کارپوریٹ ایگزیکٹوز بن جائیں گے، کوئی سیلف امپلائمنٹ کی طرف چلے جائیں گے کہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے، کوئی انٹرپرینورشپ بن جائیں گے کہ وہ اپنے بزنسز شروع کر دیں گے، اور کچھ انویسٹرز ہوں گے کہ جن کے پاس پیچھے سے پیسہ ہے تو وہ کہیں انویسٹ کر دیں گے، انویسٹمنٹ والے ماڈل میں چلے جائیں گے۔ تو لرننگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ لرننگ جتنی اسٹرانگ ہے، ارننگ کے اندر جب یہاں آئیں گے تو یہ والا پارٹ اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا، اور ارننگ کے بعد میں تیسرا اسٹیپس جو ہے وہ سرونگ کا آتا ہے۔ ایک آپ کی فیملی ہے جس کو آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں، ایک آپ کے ریلیٹیوز ہیں جن کو سرو کرتے ہیں، اور تھرڈ پھر کمیونٹی کو آپ سرو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تین پارٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ہم نے براڈر سمجھا کہ ہمارے تین پارٹ ہیں، لرننگ ہے، ارننگ ہے، سرونگ ہے۔ ابھی اگر ایز اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو گریٹسٹ موٹیویشن یہ ہے لائف کا کہ آپ کا یہ والا پارٹ ابھی کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہوگا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آج آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کا انٹرسٹ بلڈ نہیں ہو رہا ہے، یا آپ اس اسٹیپ کے اوپر جو ہے اپنی پوری ایفرٹس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا یہاں آپ کی اگر ایفرٹس پوری نہیں ہے اور آپ موٹیویٹ ہو کے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ آپ کا یہ سیکنڈ والا پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر فلاپ ہونے جا رہا ہے، اور جب آپ کا سیکنڈ والا پارٹ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا تو پھر آپ کی لائف کی لگ جائے گی صحیح سے، کیونکہ سرونگ والے ماڈل میں تو آپ آئیں گے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو سرو نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ اپنی فیملی کو، اپنے ریلیٹیوز کو اور کمیونٹی کو کیا سرو ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرونگ والے پارٹ کے اندر آپ کی فیملی بھی ہے، اور آپ کی فیملی کے علاوہ یہ سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، جو مستحق ہیں سرونگ کے، کہ آپ کی فیملی تو ہے ہی، لیکن فیملی کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو مستحق ہیں کہ جن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ایکچولی آپ کا کام ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ لرننگ والے پارٹ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ لرننگ والا پارٹ آپ کا اچھے طریقے سے ہو، تو اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا اس کا جو لیسن ہے، مورل آف دا اسٹوری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ اس پارٹ کو ڈھنگ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ایفرٹس بھی پوری کریں، اور آپ کی جو پیرنٹس ہیں، یہ جو تینوں کلاسز جو ہم نے اسٹڈی کری، ہم نے پڑھا، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، یو شوڈ بی تھینک فل ٹو یور پیرنٹس، کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے آپ کے پاس شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، آپ تھینک فلنس ہونی چاہیے، آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کریں، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، آپ کے جو بڑے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو وہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اس والے پارٹ میں جو یہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنی پیرنٹس کے لیے بھی پیرنٹس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں جو ان سے بڑے ہیں ان کو پوری رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لائف کے اندر پیدا ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں برکت۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ زندگی کے اندر جب آپ اچھی چیزیں کرتے ہیں
تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اور اللہ پھر اس کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا یہ والا سفر جو ہے نا یہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر مثال کے طور پہ کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے، اگر آپ کی اسٹڈی کے اندر کچھ رہ بھی گیا، تو انشاءاللہ آپ ایگزامس کے اندر جو ہے آپ اسے کوالیفائی بھی، کیونکہ دیکھیں ایگزام بھی 80-20 پرنسپل کے اوپر چلتا ہے۔ 80-20 پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ 20% آپ 100% جو ایگزام کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں آتا نا، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں سے 20% پارٹ جو ہے وہ ایگزام کے اندر آتا ہے۔ تو 80-20 کا پرنسپل ہے، یو نیور نو کہ وچ از کمنگ ان دا ایگزام، آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا، لیکن اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھی چیزیں موجود ہیں، دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ کے پیرنٹس کی، آپ کے بزرگوں کی، آپ کے جو ایلڈرز ہیں ان کی اگر دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو پھر اس کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور بہت ساری سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہیں، مینٹل ہیلتھ کا آج کل بڑا تذکرہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ہے، لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ کووڈ کے اندر تو یہ بڑا ایلیمنٹ آیا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، اسٹوڈنٹس مینٹل ہیلتھ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ قسم کا ٹاپکس ہے جو چل رہا ہے آج کل۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اندر جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی اگر ان کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں، آپ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی کلاس سے ہو، آپ چاہے وہ ہوں جو آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا آپ اپنی اسٹڈی کو سپورٹ خود کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو لائف ہیز آئی مین ٹو سے لاٹ آف دا تھنگس فار آل آف دا پیپل، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے زندگی میں اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں، اللہ کے ذکر کو شامل کریں، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، تو اس کے ساتھ خود بخود آپ کی جو چیزیں ہیں وہ لائف کے اندر بہتر ہوتی ہیں اور اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، دیکھیں نارمل کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لرننگ کریں گے، پھر ارننگ کریں گے، پھر سرونگ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو اسٹوڈنٹس یا جو لوگ لرننگ کو سرونگ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ سرونگ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے لائف کا، اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لرننگ اور سرونگ، جو بچے پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی اپنی کر رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اس کے ساتھ ساتھ سرونگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ سرونگ کیا ہوتی ہے کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنا، اپنے پیرنٹس کی بات سننا، یا وہ بچے جو کام کر رہے ہیں اور کام کر کے وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کی سرونگ تو ڈائریکٹ شروع ہو گئی۔ لیکن اگر وہ بچے جن کی ایجوکیشن کو ان کے پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سرونگ یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کی بات سنیں، اپنے بزرگوں کی بات سنیں، رسپیکٹ کریں، تو یہ سرونگ کا عمل شروع ہو گیا۔ گھر میں اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں تو آپ ان کو پڑھائیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ آپ کے ریلیٹیوز میں ایسے بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو آپ نے کیا کرا، اپنے دوست ہیں آپ کے، وہ تھوڑا پڑھائی کے اندر ویک ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ کرنا شروع کریں۔ تو آپ نے کیا کام کرا، آپ نے لرننگ کے ساتھ سرونگ کو شامل کر دیا۔ اور وہ لوگ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی چاہے کارپینٹر بن رہے ہیں، ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ نے اگر سرونگ بھی آپ کی ہے کہ آپ پیرنٹس کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور تب اپنا خیال بھی رکھتے ہیں لوگوں کا، تو پھر آپ یقین مانیں کہ ایک تو سب سے بڑا کام آپ کی زندگی کے اندر یہ ہوگا، کیونکہ آپ نے لرننگ کے ساتھ سرونگ کو شامل کر لیا۔ جب آپ سرونگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی دعائیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، اور یہ دعائیں کیا کرتی ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بہتر کرتی ہیں۔ اگر وہ بچے جو صرف ایجوکیشن کرتے ہیں اور ان تمام چیزیں جو ان کی لائف کے اندر ہیں کہ وہ ریسپیکٹفل بھی نہیں ہیں، وہ خیال بھی نہیں رکھتے لوگوں کا، تو میں بھی دے آر ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹس، اور ہو سکتا ہے پڑھائی کے اندر دن وقت آپ ہر وقت پڑھائی کر کے، ہو سکتا ہے گریڈس بھی آپ کے بہت اچھے آ جائیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، یا جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر ارننگ والے ماڈل کے اندر آئیں گے، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر بہت سارے ہائی گریڈس اسٹوڈنٹس جو بہت مطلب جن کے گریڈس بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر نکلے ہیں، لیکن وہ جب پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو اس میں سے اکثر فلاپ ہو جاتے ہیں اپنے پرسنالٹی ٹریٹس کی وجہ سے۔ کیونکہ دیکھیں لائف جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو وہاں آپ کی پرسنالٹی کے ٹریٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار آپ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آر یو ٹیکنگ کیئر آف دا پیپل، آپ کے اندر ایمپیتھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ایبلٹی کیسی ہے، آپ ٹیم ورک کے اندر
کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو بڑی امپورٹنٹ قسم کی ایبلٹیز ہیں جن کا ارننگ سے بڑا امپورٹنٹ تعلق ہے، جب لرننگ کے اندر رہتے ہوئے آپ ان ایبلٹیز کو، ان پرسنالٹی ٹریٹس کو اپنی پرسنالٹی کا پارٹس بنا رہے ہوتے ہیں سرونگ کے ذریعے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ ارننگ کے لیے بھی بہت اسٹرانگ ماڈل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ لرننگ سے جب آپ ارننگ کے اندر آتے ہیں تو آپ دعاؤں کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ نے ان تمام چیزوں کے اندر آپ کی پرسنالٹی میں بہت اسٹرانگ قسم کی ہیبٹس بلڈ ہو جاتی ہیں، جس کے اندر ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیکنگ کیئر ہے، ایمپیتھی ہے، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. ایمپیتھی کا ایک لفظ ہے کہ آپ لوگوں کا، سمپیتھی نہیں ہے ہمدردی، بلکہ ایمپیتھی ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی طور پر لوگوں کو سمجھ کے پھر ریسپونڈ کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. تو لرننگ کے ساتھ سرونگ، دا امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لرننگ کے ساتھ آپ سرونگ کو ضرور شامل کریں. آپ کی جو لرننگ ہو رہی ہے اس میں سرونگ یہی ہے کہ آپ اگر مثلا ٹیک کیئر کریں، اپنے ایلڈرز کی رسپیکٹ کریں، بزرگوں کا خیال رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس قسم کی چیزیں کریں گے تو آپ جو سائیکولوجیکلی طور پر بھی اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کی لرننگ کے اندر بھی برکت ہوگی. اور یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، دوسرا موٹیویشن کہ اگر آپ لرننگ آج اگر آپ جو ایگزامس کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، یو آر کمنگ بیک ٹو دا اسٹڈی، اور اگر آپ گریٹ موٹیویشن کے ساتھ نہیں آئیں گے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی سیکنڈ لائف کے اوپر پڑے گا جو ارننگ ہے. تو ٹیک کیئر کہ آپ کی لرننگ اچھی ہونی چاہیے، ارننگ اچھی ہوگی. اور ارننگ کے بعد میں پھر دیکھیں سرونگ ہے. سرونگ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی، ایک تو آپ کی فیملی ہے، وہ لوگ اب میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو ارننگ پارٹ کے اندر ہیں. دیکھیں ایک تو فیملی آپ کی ہے، آپ فیملی کا بالکل خیال کریں، آپ کی ڈائریکٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے کہ فیملی کی ٹیک کیئر کرنے کے بعد بھی آپ کے کچھ ہے، تو پھر آپ کی ایک رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ پھر آپ اپنے ریلیٹیوز کا خیال کریں. اس کے اندر وہ لوگ جو آپ کی توجہ کے مستحق ہیں فائنینشلی طور پہ، یا آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھیں. اور اس کے بعد بھی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا، تو پھر آپ کمیونٹی کی ہیلپ کریں. اچھا، یہ آپ کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی آپ اپنے لیے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ کام کرنے کے بعد میں آج کی لیٹسٹ سائیکولوجی یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں وہ مینٹلی طور پہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو صرف جمع کرنے کے چکر کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور ان کے پاس مال تو بہت جمع ہوگا، دے ول بی ہیونگ اے لاٹ آف دا منی، آپ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کے پاس پیسہ بہت ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن مینٹلی طور پہ بڑے پور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ مینٹلی پور کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ویسے بہت ہے لیکن ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کسی کے بھی کچھ نہیں ہے، آپ کا پیسہ صرف آپ کے پاس ہی ہے. اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو میراث بن جائے گا، وارث کا مال بن جائے گا، کہ جو لوگ باقی بچیں گے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نو بڈی نوز. تو آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ اپنی لائف کو اچھا، ہیلدی اور مینٹلی اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ اب تو لیٹسٹ سائیکولوجی بھی ان چیزوں کی اور کنفرم کر رہی ہے اس چیز کو، کہ جو لوگ اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ لرننگ کے ساتھ سرونگ، یا ارننگ کے ساتھ ارننگ اور سرونگ، ان تینوں کو جب وہ مکس کر دیتے ہیں کہ لرننگ بھی کر رہے ہیں، ارننگ بھی، ایک ماڈل لرننگ بھی کر رہے ہیں، ارننگ بھی کر رہے ہیں، سرونگ بھی کر رہے ہیں، یا جو لرننگ کرنے کے بعد ارننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر سرونگ کے اندر جاتے ہیں اور سرونگ پراپر کرتے ہیں، تو دے آر مینٹلی اسٹرانگ پیپل. آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، اس قسم کی چیزیں لوگ جو ہوں گے ان کی لائف نسبتاً بہتر ہوگی. تو دا گریٹسٹ موٹیویشن ان لائف کہ آپ کی لرننگ جو ہے، دیکھیں یہ پہلا پارٹ ہے، آپ کی لرننگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور لرننگ کے اندر ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، کیونکہ لرننگ اور ارننگ کا اور ان تینوں کا ایک دوسرے سے بڑا کنیکٹیوٹی ہے. تو لرننگ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا تو کنسیپٹ ہمارے ہاں بہت کم ہے. تو لرننگ سے جب لوگ ارننگ کے اندر گھستے ہیں تو یہاں ایک بڑا گریٹ قسم کا لطیفہ ہوتا ہے. یہاں آ کے جب ارننگ والے ماڈل میں آتے ہیں تو اٹس اے گریٹ جوک ان لائف، کہ جس کو انٹرپرینور بننا تھا وہ کارپوریٹ ایگزیکٹوز میں چلا گیا، جس کو کارپوریٹ ایگزیکٹو بننے کا شوق تھا وہ سیلف امپلائمنٹ میں چلا گیا. یہاں سب ہوچ پوچ ہو جاتا ہے اگر آپ نے انٹیلیجنٹلی طور پہ اپنی لرننگ والے فیز کے اندر اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس کو دیکھتے ہوئے اپنا کیریئر چوز نہیں کیا کہ آپ کو ایکچولی بننا کیا ہے. آپ کو بننا انجینئر ہے، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، بنا آپ ڈاکٹر گئے تو آپ کبھی بھی اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. آپ کو ڈاکٹر بننا تھا، بنا آپ انجینئر گئے، چاہے اس کی وجہ آپ کے پیرنٹس کی خواہشات ہوں یا آپ کو کسی نے جو آپ کو لگا کہ جس کے اندر، ہمارے یہاں تو ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ارننگ زیادہ ہے ہم اس پروفیشن کو چوز کرتے ہیں، وہ تو پھر لینڈ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پہ کہ یار یہ تو پرسنالٹی سے ہی میچ نہیں کر رہی ہے ہماری چیزیں۔ تو لرننگ والے فیز کے اندر کیریئر کونسلنگ اور اس قسم کی چیزیں اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے سبجیکٹس کا آپ چوز کریں کہ آپ کی پرسنالٹی کے ٹریٹس کیا ہیں۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اپنی ایجوکیشن کو، اپنی جو بھی آپ پرسو کر رہے ہیں پروفیشنل ایجوکیشن، اگر آپ وہاں جائیں گے تو موسٹ سکسیسفل ہوں گے، کیونکہ جو آپ کا شوق ہے اگر وہی آپ کا پروفیشن بھی بن جائے گا جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ڈوئنگ مراکلس، کہ پھر وہاں لوگ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس کے حساب سے اپنا پروفیشن چوز نہیں کیا، یہ پہلے والے اسٹیپس کے اندر اگر آپ سے کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے تو ٹیک مائی ورڈز کے سیکنڈ اور تھرڈ کی تو پھر لگ جائے گی لائف کے اندر، کیونکہ یو نیور نو کہ اس کا کرنا کیا ہے پھر نا۔ تو یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ آپ کو بڑے کنفیوز ملیں گے، کمپنیز میں کام کر رہے ہوں گے، ان کی باتیں سنیں تو آل دا ٹائم دے وڈ لائک ٹو بی انٹرپرینورس، کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو انٹرپرینورشپ کرنا تھا، ہماری پرسنالٹی جاب سے میچ ہی نہیں کرتی۔ جو انٹرپرینورشپ کے اندر آ گیا ہے کسی وجہ سے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کیونکہ یہ کام کر رہے تھے، وہ آ گیا تو وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تو یہاں آنا ہی نہیں تھا، میں تو سیدھا سیدھا گاڑی سے اترتا اور کارپوریٹ ایگزیکٹوس بن جاتا، صبح جاتا ہے شام کو آتا، تو میرے لیے تو یہ بڑا مناسب تھا، اب تو میں پھنس گیا ہوں، دن بھر مجھے کام کرنا ہے۔ جو آدمی مقصد ڈفرینٹ چیزیں، جو گورنمنٹ امپلائمنٹ میں چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کارپوریٹ ورلڈ میں آنا تھا، تو دیر از اے ہوچ پوچ، اور وہ اسی لیے ہے ساری کی ساری کہ ہم جو لرننگ والے ماڈل کے اندر ہمارے کنسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہوتے، یہاں ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹیز کو، کبھی ہم فوکس نہیں کرتے کہ ایکچولی وٹ وی آر۔ اب پرسنالٹیز کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی انٹروورٹ ہے، فار ایگزامپل انٹروورٹ ہے، کوئی ایکسٹروورٹ ہے، یو نو ویل کہ انٹروورٹ ایک آپ کا انٹروورٹ ہے، کوئی ایکسٹروورٹ ہے۔ انٹروورٹ وہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ سوشلی طور پر کنیکٹ ہونا اس کو اچھا نہیں لگتا بہت زیادہ، آپ کو اس قسم کے لوگ سائلوں کے اندر زیادہ ملیں گے، آلدو آئی مین ٹو سے کہ وہ مطلب پرسنلی ویسے آپ بات کریں گے تو دے آر ویری انٹرسٹنگ پیپل، کہ محفلوں میں بھی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے، لیکن بہت زیادہ گہما گہمی کے اندر وہ خود بھی انوالو نہیں ہوتے، اگر شامل ہوں گے تو بالکل سب کچھ کریں گے۔ ایکسٹروورٹ وہ ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار بس یہ موجود ہیں تو پھر لوگ خود بخود ان کے گرد آ جائیں گے، دے نیڈ پیپل، اکیلے ہیں تو انہیں وحشت کے دورے پڑیں گے کہ نہیں یار ہمیں جو ہے وہ کچھ لوگ چاہیے۔ تو ایمبیورٹ ہوتے ہیں، ایمبیورٹ ان سب کے ان کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ، اور موسٹ آف دا ٹائم اکثر ایمبیورٹ ہی ہوتے ہیں کہ وہ سم پلیسز کے اوپر انٹروورٹ ہیں اور سم پلیسز پہ ایکسٹروورٹ ہیں تو اسے ایمبیورٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پرسنالٹیز ہے جو پروفیشن سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہیں، ایک پروفیشن ایسا ہے جس کے اندر ایکسٹروورٹ چاہیے، وہاں انٹروورٹ آ گیا وہاں پر تو وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ تو ہر وقت لوگوں سے ملنے ملانے کا کام ہے، میں کیا کروں گا۔ کوئی ایکسٹروورٹ ہے، اس نے کوئی ریسرچ کا شعبہ لے لیا، وہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پھر پریشانی شروع ہو رہی ہے کہ یار یہ تو مجھے کرنا ہی نہیں تھا، میرے ارد گرد تو لوگ ہونے چاہیے۔ تو جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں آپ کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے سبجیکٹس کی چوائس کے اندر، کہ آپ کیا چوز کرنے جا رہے ہیں، ایکچولی وٹ یو وڈ لائک ٹو بی ان لائف۔ اور دیکھیں کچھ تو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس یہ چوائس ہی کم ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں، لیکن اگر آپ کی یہ چوائس ہے کہ آپ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ اپارچونیٹی موجود ہے کہ آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی چوز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ کی جو باقی زندگی گزرے گی لرننگ کے بعد وہ ان دو ماڈل کے اندر گزرے گی، ارننگ اور سرونگ کے اندر۔ تو لرننگ آپ کی جتنی اسٹرانگ ہوگی، ارننگ اتنی اسٹرانگ ہوگی، اور ارننگ جتنی اسٹرانگ ہوگی سرونگ اتنی اسٹرانگ ہوگی۔ ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ آپ لائف کے کسی بھی فیز کے اندر ہیں، اگر آپ لرننگ کر رہے ہیں تو سرونگ ضرور کریں آپ، اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر سرونگ تو آپ کو کرنی چاہیے، اور سرونگ اپنی فیملی تک لمیٹڈ نہ کریں، بلکہ سرونگ کو اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنی کمیونٹی میں ہیلپ آؤٹ کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو پھر وہ آپ لوگوں میں بھی تقسیم کریں، اور جتنا تقسیم کریں گے اتنا اللہ رب العزت جو ہے آپ کو مزید آپ کو چیزیں ملیں گی لائف کے اندر، مینٹلی آپ رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ جو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں آج کل جس کا بڑا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، یہ ڈپریشن اور فرسٹریشن سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سرونگ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ملیں گے، لائف کے اندر فیزز آتے ہیں لیکن پھر وہ نکل جاتے ہیں، دعائیں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بچاتے بھی ہیں، اور آپ جب لوگوں کو سرو کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ پھر دور کر دیتے ہیں۔
تو لرننگ ارننگ سرونگ کے ہم نے دیکھا کہ 3 اسٹیپس ماڈل فار سکسیس اس لیے ہے کہ اگر ان تینوں کو آپ پریکٹیکلی اور صحیح سے اگر اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کے تینوں فیز جو ہیں بہتر ہوں گے. اگر آپ لرننگ کے اندر ہیں، کمنگ بیک لاسٹ کے اندر کہ اسٹوڈنٹس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ ایگزامس بھی آپ کے قریب ہیں، اسکول بھی کھل رہے ہیں، تو یہ آپ کا پہلا والا فیز ہے جس میں ابھی آپ ہیں لرننگ والے ماڈلز کے اندر ہیں، یا وہ لوگ جو بچے کام کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں کام، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کر رہے ہیں اپنی، چاہے وہ فارمل ایجوکیشن کے اندر ہیں. فارمل ایجوکیشن کے لیے تو ایگزامس بھی قریب آ رہے ہیں، سب کچھ ہے. انفارمل ایجوکیشن جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ تو چلی رہی ہوتی ہے. تو اپنی اس والے فیز کے اندر گریٹ موٹیویشن کے ساتھ سیلف موٹیویٹ بنیں اس کے اندر، اور سیلف موٹیویشن کو یوز کر کے بڑے ڈھنگ سے اس کام کو کریں، کیونکہ آپ کی لرننگ جتنی اسٹرانگ ہوگی باقی کے آپ نے دیکھا کہ فیز آپ کے اتنے ہی بہتر ہوں گے. اور لرننگ والے ماڈل کے اندر اگین آئی ٹیل کہ لرننگ میں آپ سرونگ کو ضرور شامل کریں. آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، آپ کی زندگی یہ والا پارٹ آپ یقین مانیں بہت اسٹرانگ آپ کا ہوگا، اور آپ کو باقی کی لائف جو ہے انشاءاللہ آپ کی اچھی گزرے گی. تو گریٹ موٹیویشن بھی ملے گا آپ کو. تو ان تینوں چیزوں کا اپنے ذہن میں خیال رکھیں. آپ کسی بھی اسٹیج کے اندر ہیں، LES لرننگ ارننگ سرونگ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں، ایک آخری بات جو میں مس کر گیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر ارننگ والے ماڈل کے اندر بھی آ گئے ہیں تو بھی لرننگ کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ تینوں انٹر کنیکٹیوٹی ہے. آپ دیکھیں جتنے ابھی ایک ریسرچ بھی آئی کہ دنیا میں جو بھی آپ چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو لے لیں، پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ کارپوریٹ ورلڈ میں آ جائیں، آپ چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو لے لیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز کو لے لیں آپ، اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ کے اندر آ جائیں جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کر رہے ہیں جو اگر ایون کارپوریٹ ایگزیکٹوز کو بھی لے لیں آپ CEO سے نیچے لا کر، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی لرننگ کو جاری رکھا، وہ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں لائف کے اندر. یہاں سے بھی یہ ریورس ہے دیکھیں. تو کیا ہوگا کہ اگر وہ یہاں سے لرننگ انہوں نے اسٹاپ نہیں کری تو وہ پڑھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ریگولر فیچر ہے، ریگولر پارٹ ہے لائف کا کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ارننگ بھی ڈراسٹیکلی طور پہ بڑھتی رہتی ہے لائف کے اندر. وہ لوگ زیادہ سکسیزفل ہیں لائف کے اندر جنہوں نے لرننگ کو کبھی اسٹاپ نہیں کرا. تو لرننگ کو کبھی اسٹاپ نہیں کریں. یہ تینوں جو ماڈل ہیں لرننگ ارننگ سرونگ، ان تینوں کو انٹر کنیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی زندگی کا پارٹ بنائیں، اور ڈھنگ سے سرونگ کو نہیں چھوڑیں، لرننگ کو نہیں چھوڑیں. اگر آپ نے لرننگ اور سرونگ دونوں کو نہیں چھوڑا تو ٹیک مائی ورڈز کے ارننگ آپ کی آٹومیٹکلی طور پہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور اچھی اسٹرانگ ہوگی، اور برکت کے ساتھ ہوگی. اس کے اندر آپ کو سکون بھی ملے گا لائف کے اندر. فیملی، ریلیٹیوز، کمیونٹی، آپ تینوں کو سرو کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کہ 3 اسٹیپس ماڈل فار سکسیز، کہ اگر لرننگ ارننگ سرونگ یہ تین چیزیں اگر انٹر کنیکٹیوٹی کے ساتھ آپ کی زندگی کا پارٹ ہیں تو انشاءاللہ لائف از گڈ، کہ لائف بہتر ہوگی. تو خیال رکھیے گا اپنا بہت. ہم آپ کو پتہ ہے کراچینز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو میرا لیکچرز ہیں او لیول اکاؤنٹنگ کے، وہ پڑھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کراچینز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ بہت سارے اے لیول کے لیکچرز بھی ہیں. آپ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو اس یہ جو نالج ہم اسپریڈ کر رہے ہیں اس کو اپنے دوستوں تک یا اور دوسرے لوگ جس کو آپ جانتے ہیں وہاں بھی اسپریڈ کریں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں اس نالج کو اسپریڈ کرنے میں. اور انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں کسی ایک لیکچر اور کسی لیکچرز کے ساتھ. اب ترتیب یہ ہوگی کہ اکاؤنٹنگ کے لیکچرز ہیں، اور ایسے ہی فریکوینٹلی بلکہ کبھی کبھار جو ہے پھر موٹیویشن کے اوپر بھی کوئی اسی قسم کی کوئی اچھی چیزیں ہوں گی تو آئی ول بی ریکارڈنگ مائی لیکچر آن دس. تو ٹیک کیئر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اور لیکچر کے ساتھ.